مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو قضا نمازوں کو ادا کرنا، اس کا تصور قرآن و احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بیان کریں گے. یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ 5 وقتہ نماز بندہ مومن پر، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، بالغ ہونے کے بعد اس پر یہ نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. اور جو پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، فاسق ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک اور کفر کے درمیان حد نماز کو ترک کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان بڑا قابل غور ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، یعنی ڈرایا ہے کہ مسلمان اور مشرک اور کافر کے درمیان حد نماز کو چھوڑنا ہے. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑے، نماز کو ترک نہ کرے. اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ نماز کو قائم کرنا بنا لے. اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو یہ جو مسلمان اور مشرک و کافر کے درمیان حد بنائی گئی ہے اس حد کو توڑتا ہے، یعنی جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ مشرک اور کافروں والا کام کرتا ہے. دوسری روایت امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں نقل کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عمدن جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کھلم کھلا کفر کیا. اس روایت میں بھی اگر آپ غور کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. لیکن یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کے جمیع علماء اس حدیث مبارکہ کی توجیہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جس نے جائز سمجھ کر، یعنی نماز فرض نہیں ہے کوئی بات نہیں، یہ سمجھ کر اگر وہ نماز کو ترک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص کافر ہے. اس لیے کہ وہ جو دین کے ستون ہے اس ستون میں سے ایک ستون کا وہ انکار کر رہا ہے. لیکن جو شخص سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے. یعنی نماز نہ پڑھنا کافروں سا کام ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر عمدن نماز کو چھوڑتا ہے اس نے کھلم کھلا جو ہے وہ کفر کیا. بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں بندہ مومن خواہ مرد ہے یا عورت ہے اس پہ جو فرض ہوتی ہیں
اور وہ نماز کو ادا نہیں کرتا، تو بالغ ہونے کے بعد جب وہ بندہ مومن ہدایت کی طرف آئے تو اب اس کو سن بلوغت کے بعد جتنی نمازیں اس نے قضا کی تھی ان سب کو وہ ادا کرے گا۔ اس لیے کہ جو اس نے زندگی میں نمازیں چھوڑی ہیں، اس نے گناہ عظیم کیا ہے، فسق میں، گناہ میں اس کی زندگی بسر ہوئی ہے، اور وہ نمازوں سے غافل رہا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سخت ترین وعید بیان فرمائی ہے جو نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے عذاب ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ تو نمازوں سے غفلت کرنا، اس کا عذاب کیا ہے؟ شدید ترین ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب کا بیان فرمایا ہے۔ سو بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو اسے زندگی دی ہے، اس زندگی میں اللہ کے احکام پہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھے، نماز کو قائم کرے۔ اب چونکہ غفلت میں اس نے نمازیں چھوڑ دی تھیں، وہ نمازیں جو اس نے ادا نہیں کیں، اب اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، توبہ اور اصلاح۔ جب وہ بندہ یہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کی بخشش اور اس کی رحمت کب ملے گی؟ وہ گناہ جو اس نے زندگی میں کیا تھا اس سے وہ تائب ہو، توبہ کرے اور اصلاح کر لے۔ اب اسی طرح جو اس نے اپنی زندگی میں سن بلوغت کے بعد، یعنی وہ جب سے بالغ ہوا ہے، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، جو نمازیں چھوڑی تھیں، غفلت کی وجہ سے چھوڑی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑی، اب وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے، فاسق ہے، تو وہ اب تائب ہو، سچی توبہ کرے کہ آنے والی زندگی میں وہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، اور اس کے بعد وہ اصلاح کرے۔ جب یہ دو امور اپنے اوپر لازم کر لے گا تو پھر رب تعالی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا اور اس بندہ مومن پہ رحم بھی فرمائے گا۔ اس کی چند مثالیں دیکھ کے پھر میں آگے اس موضوع کو بڑھاتا ہوں۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی سے مال چھین لیتا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے۔ اب وہ تائب ہو اور توبہ کرنے کے بعد اب اصلاح کیسے ہوگی کہ وہ مال جو اس نے چھینا تھا اس کو وہ واپس کرے گا۔ یعنی جو زندگی میں اس سے یہ گناہ سرزد ہوا، مال چھینا تھا، توبہ کرے اللہ کے حضور کے باری تعالیٰ، اب زندگی میں ایسا عمل نہیں ہوگا، اور پھر اصلاح کرتے ہوئے کیا کرے؟ اس مال کو جو چھینا ہوا تھا وہ واپس کر دے۔ اب رب تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، اور اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے امانت میں خیانت کی، گناہ ہے، فسق ہے، اب اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے
تو اس کی اصلاح کیسے ہے کہ وہ امانت جس میں اس نے خیانت کی تھی وہ واپس کر دے، پھر رب تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ اسی طرح بغیر شرعی عذر کے اس نے رمضان المبارک کا کوئی روزہ ترک کیا، چھوڑ دیا، اب تائب ہو کہ باری تعالیٰ اب رمضان المبارک کا کوئی روزہ جو ہے وہ قضا نہیں ہوگا، اور پھر اس روزے کی قضا کرے، یہ اصلاح ہے۔ توبہ کرنے کے بعد وہ اصلاح کر لیتا ہے کہ اس روزے کی کیا کرتا ہے؟ قضا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سال کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اب وہ تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اب میری زندگی میں زکوٰۃ جو ہے وہ مس نہیں ہوگی، لیکن اب اصلاح کیسے کرے گا کہ وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس زکوٰۃ کو وہ ادا کرے۔ اسی طرح بعینہ ہی جس شخص نے بالغ ہونے کے بعد نمازیں چھوڑی تھیں، نمازوں کو ادا نہیں کیا تھا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے عمدن یا جان بوجھ کر اس سے نمازیں چھوٹ گئیں، اب کیا ہے کہ وہ توبہ کرے، تائب ہو، سچی توبہ کرے کہ باری تعالیٰ اب زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا کہ توبہ کرے اور اصلاح کرے۔ اصلاح کیسے کرے گا کہ وہ جو زندگی میں اس سے نمازیں قضا ہوئی تھی ان نمازوں کو وہ ادا کرے گا، پھر رب تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، اور اس کی توبہ کو قبول بھی فرمانے والا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ پس جس شخص نے اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، توبہ اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے حوالے سے نماز کی اہمیت اور جو نمازیں اس سے چھوٹ گئیں، قضا ہوئی ہیں، ان کو ادا کرنے کے حوالے سے میں نے بیان کیا، اور دیگر آیات بھی ہیں، لیکن میں موضوع کو جو ہے وہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم قضا نماز کو ادا کرنے کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور اکابر محدثین کا موقف جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی روایت صحیح بخاری، کتب احادیث میں جو سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری، ممکن ہے آج ہم صرف اسی کا مطالعہ کر پائیں، اور اگر ٹائم ہوا تو پھر اگلی کتب کو بھی میں انشاءاللہ اس موضوع کو کمپلیٹ کروں گا، یہ اس جمعہ نہیں تو پھر اگلے جمعہ، پھر یا اس سے اگلے جمعہ، جب تک یہ موضوع کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ میں موضوع جاری رکھوں گا۔ اور یہ میں نے موضوع اس لیے لیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد زندگی میں نیک کام کریں اور نماز کبھی نہ چھوڑیں، بس یہی آپ کی زندگی میں جو نمازیں آپ نے نہیں پڑھی تھی اس کا کفارہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں نے اس کو آیت کریمہ کی روشنی میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ میرا خطاب انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ توجہ کے ساتھ یہ سارا خطاب سنیں گے، آپ کے سارے اعتراضات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، نہ ہم دین سیکھتے ہیں، نہ کتب احادیث کھنگالتے اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پھر نوجوان نسل جو اسے آسان ملے گا، بھئی زندگی میں نمازیں قضا ہوئیں، آسان کیا ہے؟ بھئی توبہ کر لو، اور توبہ کرنے کے بعد کیا ہے؟ بھئی نیک اعمال کرو اور اگلی نمازیں شروع کر دو، پچھلی ساری گئیں۔ اب قرآن مجید کی آیت میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ کیا؟ وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا، توبہ کرتے ہوئے وہ اپنی اصلاح کرے، اور اصلاح کیا ہے کہ وہ نمازیں جو اس سے رہ گئی تھیں ان کو وہ ادا کرے گا۔
وہ ان کو قضا کرے گا، اور آنے والی زندگی میں کیا ہے، توبہ کیسی ہو کہ باری تعالیٰ اب نماز نہیں چھوٹے گی۔ یہ تصور ہے قرآن مجید کا۔ اب صحیح بخاری کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، کتاب مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان، اس میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے۔ اور یہاں اب یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا کہ جو باب کوئی بھی محدث قائم کرتا ہے یہ حدیث نہیں ہوتی، یہ اس محدث کا اپنا موقف ہوتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کا نقطہ نگاہ ہوتا ہے، اس کا فقہی مذہب ہوتا ہے، وہ باب قائم کرتا ہے۔ اب امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، اس سے امام بخاری کا عقیدہ واضح ہو جائے گا۔ آپ بیان کرتے ہیں، باب من ناسی صلاۃً فلیصلی اذا ذکرہا، کہ جو شخص کسی نماز کو پڑھنا بھول گیا، یعنی جس کی نماز قضا ہو گئی، تو جب اس کو وہ نماز یاد آ جائے اس کو پڑھ لے۔ یہ امام بخاری کا کیا ہے، عقیدہ ہے۔ اب امام بخاری نے کوئی قید نہیں لگائی، کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ کیا ہے، ان قضا نمازوں کو ادا کرے گا۔ اور دوسرا، امام بخاری نے یہ عقیدہ اور بلیف بھی نہیں بیان کیا کہ جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو آپ چھوڑ دو، اب ان کو قضا کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لو اور آگے کیا ہے، اپنی نمازیں ادا کرنا شروع کر دو، جو کنسپٹ آج کل دیا جا رہا ہے۔ امام بخاری نے یہ عقیدہ نہیں دیا، امام بخاری نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ اب اس کے تحت امام بخاری اپنے موقف پر تعلیق قائم کرتے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسی سے امام بخاری اپنے عقیدے کو بڑا واضح کر دیتے ہیں، اور تعلیق قائم کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ امام نخعی فرماتے ہیں، من تارک صلاۃً واحدۃ 20 سنۃ لم یعد الا تلک صلاۃ الواحدہ، کہ جس شخص نے ایک نماز 20 سال تک نہیں پڑھی تھی، اس کی نماز قضا ہو گئی تھی، رہ گئی تھی، 20 سال گزر گئے، اس نے وہ نماز نہیں پڑھی تھی، تو وہ صرف اسی ایک نماز کی قضا کرے گا۔ یہ ہے امام بخاری نے اپنا موقف جو باب قائم کرتے ہوئے قائم کیا تھا، اس کی دلیل پہ تعلیق قائم کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نخعی تابعی کا قول نقل کیا۔ 20 سال سے اس کی ایک نماز ادا نہیں تھی، اب کفارہ کیا ہے اس کا، کہ وہ اس نماز کو ادا کرے گا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی چھوٹ نہیں ہے نماز کی، جو نمازیں چھوڑ دی ہیں ان کو آپ نے قضا کرنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے، اور آنے والی زندگی میں آپ نماز کی پابندی کریں۔ اور یقین جانیے، اگر نماز نہیں پڑھتے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدا را جو ہے وہ آپ صراط مستقیم پہ آئیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہدایت کی راہ پہ ڈالیں، اپنی اولادوں کو بھی ہدایت کی راہ پہ ڈالیں، پھر اولاد جو ہے وہ دین سیکھے گی، سکھائے گی، اور اسی پہ عمل کرے گی جس عقیدے پہ، بلیف پہ آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دین کو گھر میں نہیں رکھا، جب وہ باہر سے سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب امام بخاری اس باب پہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے اپنا موقف کیا، تعلیق بیان کی، اور اب حدیث مبارکہ امام بخاری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال من ناسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا لا کفارۃ لہا الا ذلک۔ یہ روایت بخاری میں نقل کی گئی ہے، مسلم میں نقل کی گئی ہے، سنن ترمذی میں نقل کی گئی ہے، نسائی میں نقل کی گئی ہے، ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی نماز کو بھول گیا، یعنی جس شخص کی کوئی نماز قضا ہو گئی، تو اس کو جب وہ نماز یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اور اس کے سوا اس نماز کا اور کوئی کفارہ نہیں۔
حدیث بالکل واضح ہو گئی۔ اب اس حدیث سے کیا نقطہ ثابت ہوا کہ جو قضا نماز ہے اس کا کفارہ صرف اس کو ادا کرنا ہے، اس کا اور کوئی کفارہ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا کفارۃ لہا، اس کا کوئی کفارہ نہیں، الا ذالک، یہ کہ وہ اس نماز کو ادا کرے۔ یا تو آپ حدیث مبارکہ لیں یا پھر آپ جو ہے وہ کسی کے قول کو لے لیں۔ جب آپ کسی کے رائے یا کسی کے قول پہ عمل کریں گے تو وہ حدیث پہ عمل نہیں ہے، حدیث میں اس کو ادا کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ یہ شخص کو یہ کہے کہ جی نماز قضا کرنے کا کوئی تصور نہیں، یا یہ کہ جو قضا ہو گئی ہیں انہیں جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ توبہ کر لے، نیک اعمال کرے، یہ کسی حدیث میں نہیں بیان کیا گیا۔ کسی امام کا موقف ہو سکتا ہے، کسی عالم دین کا قول ہو سکتا ہے، حدیث میں نہیں بیان کیا گیا۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تو جب حدیث آ گئی تو پھر کسی امام کے قول کو جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب اس پہ دوسری روایت امام بخاری نے جو نقل کی، اس روایت سے قبل یہاں ایک اور نقطہ بھی اسی حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کی ایک نماز یا متعدد نمازیں قضا ہوئی ہیں جو اس سے چھوٹ گئی ہیں، ان نمازوں کی قضا ہے اس پر، وہ ان کو ادا کرے گا۔ یہ نقطہ بھی ثابت ہوا، اور یہ نقطہ نگاہ یہ یاد رکھ لیں، میں نے روایت امام بخاری کی نقل کی اور دیگر کتب حدیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اور یہ موقف، یہ قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، امام مالک کا بھی ہے، اور امام شافعی کا بھی ہے رحمہ اللہ تعالی، ان کا موقف بھی یہی ہے۔ اب امام بخاری نے اس سے آگے ایک اور باب قائم کیا ہے، باب قضاء الصلوات الاولی فالاولی، کہ نمازوں کی ترتیب والا بیان، کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ان کو ترتیب سے ادا کرے، پہلے پہلی نماز پھر دوسری نماز۔ اب جس کی نمازیں قضا ہو گئیں تو ترتیب سے ادا کرنا، یہ بھی احادیث مبارکہ میں نقل کیا گیا ہے، اور یہ یاد رکھ لیں کہ اس کی حد جو مقرر کی گئی، میرا موضوع نہیں لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں، وہ 6 نمازیں ہیں۔ 6 سے زائد اگر کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، پھر جو ہے اس کے لیے ترتیب قائم رکھنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر 6 یا اس سے کم نمازیں اس کی قضا ہوں تو وہ صاحب ترتیب ہے، تو وہ پہلے قضا نماز کو ادا کرے گا، پھر اپنی دوسری نماز ادا کرے گا، اور یہ حدیث میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں درس و تدریس نہیں ہوتی تو حدیث صرف پڑھ کے جو ہے بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ششدر ہو جاتا ہے کہ کیا کریں، کس طرح نماز ادا کریں، اس کو علم نہیں ہوتا۔ بہرحال امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے، اس باب میں قضا نمازوں کو ادا کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ روایت ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار کو برا کہہ رہے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کدت اصلی العصر حتی غربت، یا رسول اللہ میں نے نماز عصر نہیں ادا کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں، امام بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب عمر فاروق نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما صلیتها، اے عمر صرف آپ کی نماز قضا نہیں، اللہ کی قسم میری نماز بھی رہ گئی ہے، میری نماز بھی قضا ہو گئی ہے۔ اب آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم مدینہ کی ایک وادی کی طرف سفر کریں گے۔ صحابہ نے سفر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ پہلے عصر پڑھی پھر مغرب، لیکن نماز کیا ہو گئی تھی؟ قضا ہو گئی تھی۔ اور یہ روایت ہے کہ جو نماز رہ جائے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ ابھی صحیح مسلم سے میں نے اس کو دلائل دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بخاری کا مطالعہ ہوا ہے
اگلے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح مسلم کا جو ہے وہ تھارولی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں آپ کا سوال لیتا ہوں. اور اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل یہ بھی ہم بیان کریں گے، اور پھر فقہاء کرام کے اقوال کو بھی نقل کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.